جواب ملا اسبق کا اندر چلے آؤ۔
اب جب جناب سلمان نے یہ کہا کہ اندر چلے آؤ تو اسبق کو اچھا نہیں لگا کہ سلمان میرے استقبال کے لیے باہر نہیں آئے، انہوں نے مجھے اندر بلایا۔ ان کے ذہن میں اب طرح طرح کا خیال آنے لگا کہ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ سلمان ایسا کرتے، ان کو گورنری شاید مل گئی، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا کہ مجھے اندر بلانے کے لیے کہا۔ ایک مرتبہ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ہم واپس ہو جائیں، لیکن پھر فوراً ہی یہ شیطانی وسواس تھا، لیکن فوراً ہی ذہن میں آیا نہیں ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے سلمان نے مجھے اندر بلایا ہے۔ یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ جب بھی ہم کسی کے دروازے کو کھٹکھٹائیں اور اندر سے جواب منفی آئے، نگیٹو میں آئے کہ نہیں ہے یا آواز دے کہ آ جاؤ، تو ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بلکہ اچھی فکر رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اس بلانے والے نے جو اندر بلا رہا ہے، جو اندر سے انکار ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، شاید وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہو یا کوئی ایسی حالت ہو جس کی وجہ سے وہ ملاقات نہیں کر سکتے۔ ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ہم ہو جاتے ہیں ارے اس کے اندر غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا، وہ بلا نہیں رہا ہے، وہ گھر والوں نے انکار کر دیا، وہ گھر میں نہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اچھی فکر رکھنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنا چاہیے، اچھا خیال رکھنا چاہیے۔ اب جب اسبق اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا، واقعی سلمان جس طرح بیماری پہ ہیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ اٹھ سکے۔ سلام دعا ہوئی، جناب سلمان نے کہا اسبق اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ کہا کون سی دعا؟ کہا میں نے اس وقت جب کہ میری حالت یہ ہے کہ قریب المرگ ہوں، قریب ہے میری روح نکل جائے، قریب ہے میری جان نکل جائے، قریب المرگ ہوں، میں نے پروردگار سے دعا کی تھی معبود میرا کوئی اچھا ساتھی میرے پاس بھیج دے، اللہ نے تمہیں بھیج دیا۔ اب یہ پہنچتے ہیں کیا کام ہے سلمان، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا کوئی کام نہیں، بس ایک کام میرا کر دو۔ کہا کیا؟ یہ شہر جو قبرستان ہے یہاں تک مجھے لے کر چلو۔ یہ پکڑا کے کسی صورت میں لے کر گئے، جناب سلمان قبرستان میں پہنچ کر سلام کرتے ہیں۔ اب جو سلام کرتے ہو یہ حکم ہے، دستور ہے شریعت کا کہ جب قبرستان میں جاؤ تو مردوں کو سلام کرو، مردوں کو سلام کرو۔ سلام ہے کیا؟ سلام یعنی سلامتی کی دعا۔ مردے ہیں، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، حکم شریعت یہ ہے جب تم قبرستان میں جاؤ تو اس کے لیے اچھا خیال رکھو، اسے سلام کرو۔ افسوس کا مقام ہے ہم مردوں کو تو سلام کرتے ہیں، زندوں کو سلام کرتے سے پرے ہیں۔ صلوات محمد والے اسلام نے، شریعت نے، دین نے مردوں کے احترام کی توصیہ کی ہے، بتایا ہے کہ مردوں کا بھی احترام کرو۔ تو چھ جائے کہ اگر انسان باحیات ہو، انسان زندہ ہو، اپنے قدموں سے چل رہا ہو، اس کا احترام کتنا زیادہ ہوگا، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی، پروردگار کی نگاہ میں۔ اور اس کے بعد جناب سلمان کو لے کر گئے، جناب سلمان نے سلام کیا، جواب سلام آیا۔ جب جواب سلام آیا تو رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی۔ کیا کی حدیث؟ حدیث کہتی ہے سلمان جب تم مدینے سے کہیں دور شہر میں جانا، وہاں مریض ہونا، اور اس کے بعد جب مریض ہونا تو تم قبرستان میں جانا، وہاں سلام کرنا۔ اگر ہمیں جواب سلام سننے میں آ جائے تو سمجھ لینا وہ بھی تمہارا آخری دن ہے، تمہاری موت قریب ہو گئی ہے۔ جناب سلمان نے کہا اے اسبق اتنا کام کرو، جس قبر سے سلام کا جواب آیا ہے وہاں تک پہنچا دو مجھے، وہاں تک پہنچا دو مجھے۔ جناب اسبق نے ان کو وہاں تک پہنچایا۔ جناب سلمان نے پہنچ کے صاحب قبر سے ایک جملہ کہا کہ تم نے میرے سلام کا جواب دیا، میں صحابی رسول ہوں، اللہ کی نگاہ میں میری عظمت ہے، میری اہمیت ہے، میرا مرتبہ ہے، میرا مقام ہے، میرے لیے ایک کام اور کر دو۔ کیا کام کرو؟ کہ اتنا بتا دو انسان کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو اس وقت انسان پر کیفیت کیا طاری ہوتی ہے۔ بس ایک مرتبہ صاحب قبر چیخا، آہ بھری۔ اب اسبق بتاتے ہیں کہ اس آہ کی آواز میں نے بھی سنی، سلام کی آواز نہیں سنی،
لیکن اس آہ کی آواز میں نے بھی سنی۔ جناب سلمان سے صاحب قبر کہتا ہے کہ تم نے کیا یاد دلا دیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے برسوں گزر گئے، میری روح قبض ہوئے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ملک الموت میرے سامنے موجود ہے۔ اے سلمان، انسان کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو سمجھ لو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے قینچی کو لوہے کو گرم کر دیا جائے اور اس کے بعد وہ گرم لوہا انسان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرے تو جتنی اذیت بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں ہوتی ہے، جسم سے روح نکلنے میں یہی اذیت ہوتی ہے، یہی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو روح اس طریقے سے نکلتی ہے جو جناب سلمان نے بتایا، ایک روح جو دوسرے مقام پہ یہ کس کی روح نکلتی ہے، یہ ان لوگوں کی اس طریقے سے روح نکلتی ہے کہ جو جن کے اعمال صحیح نہ ہو، جن کے اعمال دنیا میں صحیح نہیں ہے، ان کی روح اس طریقے سے۔ ایک روح فرشتے جنت سے آتے ہیں پھول کو لے کر، خوشبو کو لے کر، ایک روح اس طریقے سے نکلتی ہے، پھول کو سناتے ہیں اور اس کی روح اس خوشبو کے ساتھ نکلتی ہے۔ ایک روح روایتوں میں ایسی ملتی ہے کہ اس طریقے سے نکلتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں محبتیں ہیں، زندگی بھر دیدارے علی کے لیے، علی کے چہرے کی زیارت کے لیے، رسول کے چہرے کی زیارت کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ کبھی خواہش ہوتی ہے روزے پر چلے جائیں، کبھی خواہش ہوتی ہے کربلا میں چلے جائیں، جانے کے بعد بھی دل نہیں بھرتا ہے، دیدار کی تشویق، دیدار کا شوق ہوتا ہے، کیسے رسول کی زیارت ہو جائے، کیسے علی کی زیارت ہو جائے۔ بس پتا جب انسان مومن انسان کی جس کے اعمال بھی اچھے ہیں، عقیدہ بھی اچھا ہے، اہل بیت کی محبت بھی دل میں ہے، اب جب مومن انسان کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، اس وقت مولا کائنات آتے ہیں، اس وقت رسول اللہ آتے ہیں اور سارے ائمہ آتے ہیں۔ یہ انسان جو زندگی بھر دیدار کے شوق میں مرتا رہا، کسی طریقے سے زیارت ہو جائے، کسی طریقے سے مولا کی زیارت ہو جائے، بس جیسے ہی یہ ان انوار کے رخوں کو دیکھتا ہے، چہروں کو دیکھتا ہے، اب ملک الموت کو بھول جاتا ہے، اس کے جسم سے روح بالکل آسانی سے نکل جاتی ہے، اسے پتہ تک نہیں چلتا کہ روح نکل گئی۔ اس کی مثال بالکل دنیاوی مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے، جیسے آپریشن ہوتا ہے کسی انسان کا تو اسے سن کیا جاتا ہے، تو کیا وہ درد ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ظاہرت وہ درد ختم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ درد ہوتا ہے، لیکن چونکہ سن کر دیا گیا ہے اس لیے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، روح نکلتی ہے، وہ کیفیت آتی ہے، لیکن سامنے زیارت علی ہے، سامنے زیارت رسول ہے، سامنے زیارت ائمہ علیہ السلام ہے، اس لیے درد کا احساس نہیں ہوتا، روح نکل جاتی ہے۔ صلوات محمد تو میرے عزیزوں، آخرت میں کام آنے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے محبت اہل بیت، ولایت مولا کائنات۔ اگر انسان کے اندر محبت ہے، ولایت ہے، تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ رسول کو معراج ہوئی، متعدد مرتبہ ہوئی، ایک مرتبہ جب سفر معراج پر گئے تو پہلے آسمان پر جیسے ہی رسول پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک انسان ہے، اس کے سر پہ فرشتے پتھر سے وار کر رہے، مار رہے ہیں، پتھر سے کچل رہے ہیں سر کو، اور اس کے بعد پھر وہ سر بن جا رہا ہے، پھر کچل رہے ہیں، پھر بن جا رہا ہے، بار بار ایسا ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ بے نمازی، نماز نہیں پڑھتا، اس لیے یہ عذاب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ ایک انسان ہے، فرشتے اسے جکڑے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، اپنے گرہبان میں لیے ہوئے ہیں، اور لوہے کو جب گرم کیا جاتا ہے، جب ایک حد تک گرم ہو جاتا ہے، آخری انتہا پہنچتی ہے گرمی کی، تو یہ لوہا پگھل جاتا ہے۔ ایک انسان ہے، اس
کے کان میں یہی پگھلے ہوئے لوہے کو ڈالا جاتا ہے۔ سوال کیا رسول اللہ نے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو گانا سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں رسول، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک انسان ہے، اس کی آنکھوں میں کانٹا چبھایا جا رہا ہے، خار مغیلہ، یہ عرب میں مخصوص کانٹا ہوتا ہے، یہ جب چبھتا ہے تو اس کا اثر شہد کی مکھی جو کاٹتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ خار مغیلہ اس کی آنکھوں میں چبھایا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نامحرم کو دیکھتے تھے اپنی نگاہوں سے۔ پھر آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ ایک کمرہ ہے، کمرے میں آگ میں مرد اور عورت ہے۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو بے پردہ رہتی تھی، اور یہ وہ مرد ہیں جو اپنے عورتوں کو بے پردہ کھلاتے تھے۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ لوہے کی گرم زنجیر ہے، انسان کو اس میں جکڑا گیا ہے، اس گرم زنجیر میں انسان کو جکڑا گیا۔ رسول نے سوال کیا یہ کون؟ کہا یہ شرابی انسان ہے، شراب پیتا تھا، اس کا پورا بدن مست ہو جاتا تھا شراب پینے کے بعد، اس کے پورے بدن کو جکڑا گیا ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ عذاب کو دیکھا، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، معبود یہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اتنا دردناک عذاب، اتنا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے، اتنا سخت عذاب کیا جا رہا ہے؟ کہا اے رسول یہ تمہاری امت کے لوگ ہیں، یہ تمہاری امت کے گنہگار ہیں، ان پر اتنا دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ رسول امت کے باپ ہیں، انا و علی ابویہا حاضر امہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ دنیاوی باپ اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھتی ہے، نہیں برداشت کر پاتی ہے۔ لاکھ بیٹا نالائق ہو، باپ کو معلوم ہے بڑے ہونے کے بعد کوئی بھروسہ نہیں کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، کوئی بھروسہ نہیں کہ اولاد سے فائدہ ملے نہ ملے، لیکن تعلیم کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی اچھی زندگی کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے۔ یہ محبت ہے اس دنیاوی باپ، اس خاکی باپ کی جو مٹی سے بنا ہوا باپ ہے، جو دنیا میں تربیت کر رہا ہے، اس کے دل میں اتنی محبت ہے اولاد کی، تو جو نوری باپ ہو اس کے دل میں کتنی محبت ہوگی اپنی امت کی، بیٹوں کی۔ باپ ہے رسول، بس ایک فتویٰ دعا کرتے پروردگار ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے جو ان عذاب کو یہ برداشت کر سکے، میرے معبود یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا ٹھیک ہے میرے معبود ان کے اوپر سے یہ عذاب ہٹا لے۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہاری امت سے سب پر سے نہیں عذاب ہٹے گا، میں تمہاری امت کے ان لوگوں پر سے یہ عذاب ہٹا لوں گا، میری شرط ہے۔ کہا کون لوگوں سے؟ کہا ان لوگوں سے جب میں ولایت علی پیش کروں گا، جن لوگوں نے ولایت کو قبول کر لیا ان پر سے یہ عذاب ہٹا لیا جائے گا، ان کو یہ عذاب نہیں دیا جائے گا، ان کے اوپر سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے گا جن کے دل میں ولایت ہو، جن کے دل میں محبت اہل بیت ہو۔ لیکن میرے عزیزو، محبت اہل بیت اگر ہے تو اسے باقی رکھنا، با ایمان رخصت ہونا کمال ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس وقت ہماری روح نکلے اس وقت ہم بے دین رخصت ہو، با ایمان رخصت نہ ہو۔ کمال یہ ہے کہ با ایمان رخصت ہو۔ فضیل امام کے صحابی ہیں، ان کا شاگرد جاکنی کے عالم میں امام کا شاگرد ہے، چھٹے امام کا شاگرد ہے فضیل، عالم ہے، صحابی ہے امام کے، ان کا شاگرد بہترین شاگرد، سب سے اچھا شاگرد۔ اب سوچیں کہ جو امام کے صحابی کے پاس درس حاصل کر رہا ہو، درس لے رہا ہو، کتنا مرتبہ ہوگا اس کا دنیا میں؟ امام کے صحابی کے سامنے درس لینے والا شاگرد، فضیل کا شاگرد، جاکری کے عالم میں۔ فضیل نے چاہا کہ جاؤ اس کے سکرات کو تھوڑا ہلکا ہو جائے،
دعائیں پڑھی جاتی ہیں، سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے، دعائیں عقیدہ پڑھی جاتی ہے، تمام چیزیں ہیں، دعائیں روایات. تو یہ جاتے ہیں سورہ یاسین پڑھتے. جیسے سورہ یاسین شروع کیا، شاگرد منع کر دیا مت پڑھیے، ہم کو اچھا نہیں لگ رہا. پریشان ہو گئے، اچھا نہیں لگ رہا. کلمہ پڑھا ہے، مت پڑھیے، اچھا نہیں لگ رہا ہے. منع کر دیا، جو کچھ بھی پڑھنا چاہے منع کر رہا ہے. بہترین شاگرد ہے، منع کر رہا ہے، نہیں اچھا لگ رہا ہے مجھے، مت پڑھیے میرے سامنے، چلے جائیے یہاں سے. یہاں تک کہ موت ہو گئی. اب یہ پریشان ہے، یہ میرا شاگرد ہے، اتنا اچھا شاگرد تھا اور رخصت ہوا ہے، بے ایمان رخصت ہوا، کلمے سے انکار کرتا ہوا، قرآن سے انکار کرتا ہوا یہ رخصت ہوا ہے. اس کی عاقبت اچھی نہیں ہوئی. آخر وجہ کیا ہے؟ سوچ رہے ہیں، پریشان ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے. بس ایک مرتبہ یہ خواب میں آتا ہے شاگرد، استاد میری عاقبت جو خراب ہوئی، میرے اندر 3 گناہ تھے جس کی وجہ سے میری آخرت خراب ہو گئی. اسی لیے توبہ کے لیے کہا گیا ہے، اسی لیے استغفار کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، فوراً استغفار کر لے، پروردگار کی بارگاہ میں. اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. کہ میرے 3 گناہ جس کی وجہ سے میری عاقبت خراب ہو گئی، کہ وہ 3 گناہ کیا ہیں؟ کہ پہلا گناہ، میں ادھر کی بات سن کے ادھر لگاتا تھا، ادھر کی سن کے ادھر لگاتا تھا. چغلخوری، عاقبت کو خراب کر دینے والا گناہ. اب ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہم اس معاملے میں کتنے اچھے ہیں. اگر اچھے ہیں تو عاقبت بخیر ہوگی، اور اگر واقعی برے ہیں تو عاقبت بخیر نہیں ہو سکتی. چغلخوری، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا. دوسری حسد، کسی کے مال و دولت کو دیکھا حسد آ گیا، کسی کے جاؤ اشر کو دیکھا جلنے لگے، کسی کے کسی مقام کو دیکھا تڑپنے لگے، بنی جلنے لگے، حسد پیدا ہوتا ہے. اور حسد کے لیے حدیث رسول کی، حسد انسان کے ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ دیکھیں، اب انسان کے اندر اگر حسد ہو اور وہ یہ توقع رکھے کہ ہم با ایمان رخصت ہو جائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ حسد ایمان کو کھا رہا ہے. رسول صادق و امین ہے، صادق ہے، امین ہے، رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. حسد سے انسان کو بچنا چاہیے. تیسری چیز، میں مریض تھا، کسی ڈاکٹر نے شراب کے لیے بتا دیا تھا، میں نے شراب پینا شروع کر دی تھی. یہ شراب، اگر انسان شرابی ہے، شراب پینے والا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کی ہے، اس نے استغفار نہیں کی ہے اس نے، تو وہ انسان با ایمان رخصت نہیں ہو سکتا. یہ تیسرا گناہ میرا یہ تھا کہ میں شرابی تھا. اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں. یہ تو 3 گناہ اس کے اندر تھے جو اس نے بتا دیے کہ اس وجہ سے میری عاقبت خراب ہو گئی. اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے. اسی لیے پروردگار نے کہا یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کے ساتھ ہو جاؤ گے، وہ تمہیں زندگی کرنے کا سلیقہ بتائیں گے، کیسے زندگی کرو گے با ایمان رخصت ہو. صلوات محمد والے توبہ کے لیے توصیہ کیا ہے. اور توبہ بھی وہ توبہ، وہ استغفار کہ اس کے بعد بھی انسان پلٹے نہ اس گناہ کی طرف. اگر شراب سے توبہ کر لیے تو اب شراب نہیں پینا ہے. اگر جھوٹ سے توبہ کر لیے تو اب جھوٹ نہیں بولنا ہے. اگر غیبت سے توبہ کر لی تو اب غیبت نہیں کرنا ہے. اگر مردم آزاری سے توبہ کر لیے تو اب لوگوں کو اذیت نہیں پہنچانا ہے. اب کسی طرح کی ایسی حرکتیں نہیں کرنا ہے. توبہ نصوحہ کہا گیا ہے قرآن میں کہ توبہ کرو تو توبہ نصوحہ کرو. جس توبہ کے بعد اب اس گناہ کی طرف مت پلٹو، تب انسان کامیاب ہوگا، تب انسان کامیابی کی منزل مل جائے گا. میرا جو محبت اہل بیت نے کی ہے
کہ جو انسان کی دنیا اور انسان ظاہر سی بات ہے انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں محبت ہو اطاعت. ہاں اطاعت اس وقت نہیں ہوتی جب انسان انجانے سے کوئی گناہ کرتا ہے. دوست ہے دوست کی شان میں کوئی گستاخی کر دیا انجانے وہ اس کے بعد سے پشیمان ہو گیا شرمندہ ہو گیا تو دوست نے بھی معاف کر دیا. اگر اہل بیت کی محبت ہے گناہ ہو گیا نا امید نہیں ہونا چاہیے انسان. اس لیے کہ رسول جہاں بشارت جہاں نظارت کر رہے ہیں جہاں ڈرا رہے ہیں لوگوں کو وہاں بشارت بھی دے رہے ہیں. تو انسان کو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. توبہ کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے. علی ابن حمزہ امام صادق علیہ السلام کے صحابی امام کے صحابی ان کا ایک دوست ہے محب ہے چاہنے والا ہے لیکن اس کی کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ حکومت بنی امیہ کا وہ کاربند ہے کام کر رہا ہے اور اس کے بعد اسے پشیمانی ہوئی شرمندگی ہوئی یہ جو میں کر رہا تھا اب تک یہ غلط کر رہا تھا میں ظالم کا ساتھ دے رہا تھا ظالم حکومت کا ساتھ دے رہا تھا ظالموں کا ساتھ دے رہا تھا میں نے غلط کیا. علی ابن حمزہ سے کہتا ہے کیا میرے لیے راستہ ہے کہ میں امام سے ملاقات کر لوں؟ علی ابن حمزہ امام کے پاس آتے ہیں وقت لیتے ہیں کہاں ٹھیک ہے ملاقات کر سکتے ہو لے کے جاتے ہیں. یہ چاہنے والا پہنچتا ہے علی ابن حمزہ کہتے ہیں کہ یہ محب ہے شیعہ ہے لیکن بنی امیہ کی حکومت میں کام کرتا تھا وہاں اس کے پاس جو کوئی بھی مال و دولت ہے وہاں سے ہے اور یہ آپ کے پاس آیا ہے. کیا بات ہے؟ سوال کرتا ہے کیا میری بخشش ہو سکتی ہے کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ فرزند کس کا ہے؟ کس کے فرزند ہے امام فرزند ہے حسین جس حسین نے ہور کو گلے سے لگا شرمندہ تک نہ ہونے دیا. کہا کیوں نہیں؟ ایک شرط ہے. کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے اب تک جو تم نے کمایا ہے اس حکومت سے جو حاصل کیا چونکہ اس حکومت کا جو بھی پیسہ تھا وہ صحیح نہیں تھا لوگوں کے حقوق تھے جس سے بھی تم نے پیسے لیے ہیں اس حکومت کے لیے ان کے حقوق کو تم واپس کر دو. اگر تم نے ایسا کر لیا تب میرے پاس آؤ میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں کہ تمہیں میں جنت دوں گا. امام ضمانت لے گئے. یہ سر جھکا کے چلا گیا. اس نے یہ کام کرنا شروع کیا کوفے میں جا کے اس نے لوگوں کے پیسے کو جو کچھ بھی لیا تھا واپس کرنا اس نے شروع کر دیا. اب جب واپس کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ یقین ہو گیا کہ اب میری گردن پہ کچھ کسی کا حق نہیں رہا. وہ وقت بھی آیا کہ یہ بستر بیماری پر ہے. علی ابن حمزہ عیادت کے لیے جاتے ہیں. جب عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے. ملک الموت آنے والے عیادت کے لیے علی ابن حمزہ جاتے ہیں. جیسے ہی عیادت کے لیے جاتے ہیں احوال پرسی کرتے ہیں اتنے میں فرشتہ مرگ آ جاتا ہے. جب فرشتہ مرگ آتا ہے تو چونکہ محبت اہل بیت ہے سچی توبہ کر لی ہے بس ایک مرتبہ علی ابن حمزہ سے کہتے ہیں یہ دوست چاہنے والا علی ابن حمزہ سے کہتا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہارے مولا نے میرے مولا نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے نبھا دیا. میرے سامنے جنت کھلی ہوئی ہے میرے لیے جنت حاضر ہے. بس یہ سن کے علی ابن حمزہ چلے جاتے ہیں. اس کی وفات ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک عرصے کے بعد امام کے پاس یہ جاتا ہے چھٹے امام کے پاس مولا کا چاہنے والا ہے صحابی ہے. علی ابن حمزہ جب مولا کے پاس جاتے ہیں مولا نے علی ابن حمزہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا اے علی ابن حمزہ میں نے جو تمہارے دوست سے وعدہ کیا تھا میں نے اس وعدے کو پورا کر دیا. بس ایک مرتبہ علی ابن حمزہ تعجب سے کہتے ہیں مولا جو بات آپ نے بتائی ہے یہی بات اس نے مرتے وقت مجھ سے بتا دی. صلوات محمد میرے عزیزوں
محب اہل بیت رہنا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو اہل بیت کہیں وہ کریں. اس لیے قرآن کا حکم ہے، کھلا حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. اطاعت اگر کسی کا کوئی غلام ہو، نوکر ہو، اور اس سے اگر کہا جائے گلاس پانی لے کر آؤ تو اس نوکر کے اوپر واجب ہو جاتا ہے پانی. اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو، جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. اور اگر اطاعت کرو گے تو تم کتنے بھی گنہگار ہو. اگر تم نے اطاعت کرتے وقت انہوں نے یہ بھی تو کہا استغفار کرو، گناہ کر لیا ہے تو استغفار کرنا بھی معصوم کی اطاعت ہے، توبہ کرنا بھی معصوم کی اطاعت ہے. کتنے بھی گنہگار ہو تمہیں اللہ معاف کرے. اطاعت رسول، آپ دیکھیں رسول کا زمانہ ہے، کتنی سخت منزل گزاری ہے رسول نے اس دین کو پہنچانے کے لیے، کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں. ایک یہودی ہے عرب میں جو کاٹا، جس کا میں نے بھی ذکر کیا، خالد پہلا، یہ مکے اور مدینے کے درمیان میں جنگلوں میں ہوتا ہے. یہ کاٹا یہ جاتا تھا، یہودی کاٹے کو اکٹھا کرتا تھا اور لا کے رسول کے راستے میں بچھاتا تھا کہ جب رسول نماز کے لیے جائیں گے تو ان کے پیروں میں یہ کانٹا چبھے گا. اور صرف یہی نہیں کرتا تھا، صرف اتنا ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ رسول کے اوپر کسائی کی دکان سے جا کے اوجھڑی خرید کے لاتا تھا، بلندی پہ جاتا تھا اور اس اوجھڑی کو پھاڑتا تھا، رسول کے اوپر اس کی غلاظت کو گرا دیتا تھا. لیکن رسول نے گالی نہیں دی، لیکن رسول نے برا بھلا نہیں، تمام سختیوں کو برداشت کرتے رہے. ایک دن کیا ہوا کہ نہ تو کانٹا بچھا، نہ ہی گندگی پھینکی گئی، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں وہ میرا دوست کہاں رہ گیا؟ کہا کون دوست؟ کہا وہی جو کانٹے بچھاتا تھا، وہی جو گندگیاں پھینکتا تھا. ہم اور آپ ہوتے تو سن کر بھڑک جاتے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، اتنی اذیتیں دیتا اسے آپ دوست کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں میرا دوست، وہی دوست. کہا وہ مریض ہو گیا. کہا مریض ہو گیا، چلو عیادت کے لیے چلتے ہیں، اس کی تیمارداری کے لیے چلتے ہیں. یہ ہے رسول. قرآن نے صفت بیان کی ہے. جناب نوح نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال. کتنے لوگ آئے؟ 80 82، بہت زیادہ 85 کی تعداد کتنی ہے بس. کتنی تبلیغ کی مدت؟ 950 سال. رسول نے کتنے سال تبلیغ کی ہے؟ 23 برس. نتیجہ غدیر کے میدان میں سوال آتا، 23 برس کی تبلیغ کا نتیجہ. سوالات حاجی موجود ہیں. اب وہ الگ بات ہے، کچھ لوگوں کے دل میں نفاق تھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ظاہر مسلمان تو تھے نا، کلمہ پڑھنے والے. سوالات حاجی. اسی لیے قرآن نے فرمایا رسول یہ تمہارے ارد گرد جو لوگ آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ تمہارا اخلاق اچھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو دین پھیلا ہے، یہ جو دین پوری دنیا میں چمک رہا ہے، اخلاق رسول کے ذریعے چمک رہا ہے. یہ آیت جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ دین تلوار سے پھیلا ہے. تلوار سے نہیں، اخلاق رسول سے پھیلا ہے. رسول نے کہا نہیں، چلو سب کے سب چلو میرے ساتھ. ہم اور آپ ہوتے جانے کے لیے تیار ہو جاتے، یا رسول اللہ اتنی بدتمیزیاں کرتا تھا، ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کو دیکھنے کے لیے جائیں، اس کی مارداری کے لیے جائیں؟ نہیں جائیں گے. رسول نے کہا نہیں، چلو. گئے. دق الباب کیا رسول اللہ، زوجہ آئی. کون؟
کہا میں محمد بن عبداللہ. اب سن کے یہ ہکا بکا ہو گئی. وہ شوہر کی باتیں یاد آ گئی. اتنی اذیت دیتا تھا, کانٹے بچھاتا تھا, اوجھڑی کی گلاستے پھینکتا تھا. کس لیے آئے ہیں؟ کہا ہم نے سنا ہے, دیر میں سنا ہے, دیر میں معلوم ہوا کہ مریض ہے, عیادت کے لیے آئے ہیں. بس یہ سن کے اور پریشان ہو گئی. جاتی ہے اپنے شوہر کے پاس, مسلمانوں کے رسول آئے ہیں اور وہ بھی تیری عیادت کے لیے آئے ہیں, تجھے دیکھنے آئے ہیں. اب یہ سن کے پریشان ہو گئے. اب یہ کیا کریں, کس منہ سے بلائیں اندر, کیا کہتے ہو, دروازہ کھولوں یا واپس کر دوں؟ عرب کا دستور ہے, آج بھی ہے, گھر پہ آئے ہوئے مہمان کو واپس کرنا ضلالت ہے, بے عزتی ہے. جاہل عربوں کا دستور تو یہ ہے کہ گھر پہ آئے ہوئے مہمان کی عزت کرو. اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم اس سے کہیں گئے گزرے ہیں. اگر مہمانوں کی توہین کر جائے, اکرام نہ کرے, عزت نہ کرے. اب یہ پریشان ہے, کیا جواب دے؟ میں ان کو بتاتا ہوں. سوچ رہا ہے, اپنے دستور کو سامنے رکھ رہا ہے اور ادھر رسول کے ساتھ جو بدتمیزیاں کی ہے, کیا منہ دکھاؤں گا؟ دستور غالب آ گیا کہ نہیں, ہمارے در پہ مہمان آیا ہے, اسے واپس نہیں کرنا ہے. کہا مجھے کمبل اڑا دو, کمبل اڑا دو. کمبل اڑا دیا گیا اسے. بس ایک مرتبہ رسول گھر میں داخل ہوئی, سلام کیا, جواب نہیں دیا اس نے. کہا میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں, کیا حال ہے تیرا؟ کوئی جواب نہیں آیا. جب رسول پوچھ کر چپ ہو گئے, بس ایک مرتبہ یہ کہتا ہے, اے اللہ کے رسول. جو اب تک رسول نہیں مان رہا تھا, اب کہہ رہا ہے اللہ کے رسول. اے اللہ کے رسول, میں اس وقت تک کلام نہیں کروں گا جب تک میں آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ نہ پڑھوں. تو میرے عزیزو, اخلاق انسان کو بدل دیتا ہے, کردار انسان کو بدل دیتا ہے. اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے, اچھے اخلاق سے اگر ہم پیش آتے ہیں تو کتنے بھی گمراہ لوگ ہوں بدل جائیں گے. حسن علی مقام شامی نے گالیاں دی تھی, امام چاہتے اسے قتل کر دیتے, مار دیتے, امام جواب دے دیتے, لیکن امام نے جواب نہیں دیا, امام نے اسے قتل نہیں کیا. میرے عزیزو, آپ انصاف سے بتائیے, اگر امام اسے قتل کر دیتے تو وہ کہاں جاتا؟ جہنم میں جاتا. امام کی گستاخی کی ہے, لیکن امام نے اسے قتل نہیں کیا. امام نے کہا تو ضرورت مند معلوم دیتا ہے, تو حاجت مند معلوم دیتا ہے, تو پریشان حال معلوم دیتا ہے, میں تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا. اب جو اس نے سنا, سننے کے بعد قدموں میں گر جاتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, ایمان لاتا ہے. میرے عزیزو, اس وقت اگر وہ مر جاتا, امام مار دیتے, مر جاتا, کہاں جاتا؟ جہنم میں جاتا. لیکن اب یہاں سے اگر شام کی واپس جا رہا ہے, اپنے بستر نبی سے موت آ رہی ہے, تو اس کی موت محبت اہل بیت پہ آ رہی ہے, باایمان نصرت ہو رہا ہے. میرے عزیزو, یہ اہل بیت ہیں, گالیاں کے سننے کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں کو جنت عطا کرتے ہیں. ہمیں اپنا دل بڑا کرنا چاہیے, بروں سے نفرت نہیں کرنا چاہیے, برائی سے نفرت کرنا چاہیے. درس دیتے ہیں معصومین, کبھی کسی برے سے نفرت نہ کرنا, اس کے اندر جو برائی ہے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. میرے عزیزوں, امام علی مقام جب کربلا کے لیے نکلے ہیں, امام حسین علی مقام سفر پہ, تو امام کا مقصد اصلاح ہے. ہمیں بھی اپنے ذہنوں میں اس مقصد کو رکھنا چاہیے. امام کا مقصد اصلاح ہے, تو جس کا غم مناتے ہیں اس کا جب مقصد اصلاح ہے, تو اگر ہم ماننے والے ہیں, اگر ہم چاہنے والے ہیں مولا کے, تو ہمارا بھی مقصد زندگی میں یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں میں اصلاح ہو, لوگوں میں نا اتفاقیہ نہ ہو, لوگوں میں تفرقہ بازی نہ ہو. اسلام ملانے کو کہتا ہے, اسلام جوڑنے کو کہتا ہے, اسلام توڑنے کو نہیں کہتا ہے.
بس میرے جو بات کو تمام کیا مولا کے چاہنے والے مرحوم مظفر حسین کی 40ویں جلوس۔ ہاں میرے عزیزوں، تمام میں گنجائش نہیں ہے کہ تفصیلی مسائل پڑھا ہے، کہ میرے عزیزوں آپ امام حسین علیہ مقام کا مرتبہ دیکھیں۔ جب ولادت ہوئی ہے، آغوش رسول حسین کا جسم، حسین کا سر، آغوش مادر میں، آغوش مولائے کائنات، حسین کا جسم، حسین کا سر، حسین کا بچپنا ہے۔ رسول خطبہ دے رہے ہیں، ابا سے پیر اٹھا گرنا چاہے، رسول نے خطبہ توڑ دیا، حسین کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔ یہ مرتبہ ہے حسین کا۔ رسول نماز پڑھنے، حسین کا جسم پشتے رسول پر، رسول ناکا بنے ہوئے ہیں، حسین سواری بنے ہوئے ہیں۔ یہ مقام ہے جو حسین کا، یہ مرتبہ ہے حسین کا۔ حسین کا جسم اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی آغوش میں، جس حسین کا جسم اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی آغوش میں رہا ہو، وہی حسین کا جسم کربلا کی جلتی ہوئی زمین میں بے گور کفن پڑا ہوا ہے۔ آزادارو، جو سر رسول کی آغوش میں رہا ہو، جو سر سیدہ کی آغوش میں رہا ہو، وہی سر ظالموں نے کے نیزہ پہ بلند کیا۔ اس نے بلند ہی نہیں کیا بلکہ شام و کوفہ میں پھرایا گیا۔ آزادارو، جس سر کا یہ مرتبہ ہو، پوری نے اس سر کو سر حسین کو لے کر رات کی تاریکی میں اپنے گھر جاتا ہے، اور گھر جانے کے بعد جو اس کے گھر میں تنور ہے تاکہ اس کی زوجہ کو پتہ نہ چلے یہ سر کس کا ہے، اس تنور میں اس سر کو ڈال دیتا ہے۔ جس سر کا اتنا مقام ہو، اس سر کو تنور میں ڈال دیا گیا۔ آزادارو، رات میں جب اس کی زوجہ سوتی ہے، بس ایک مرتبہ خواب میں کیا دیکھتی ہے؟ کوئی بیوی ہے جو میرے صحن میں گریا کر رہی ہے، رو رہی ہے، گھبرا کے اٹھتی ہے، صحن میں جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ وہ جو تنور ہے، اس تنور سے نور آتے ہیں۔ وہاں ایک بیوی ہے جس کی گریا کی آواز آ رہی، رو رہی ہے، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ آزادارو، جس حسین کا یہ مرتبہ رہا ہے، 40ویں کی مجلس ہے، ہاں اس کی حسین کے اہل حرم کو جب رخصت کیا گیا ہے، تو میرے عزیزوں جب یہ رخصت ہو کر کربلا آتے ہیں، کربلا آنے کے بعد رسول کا صحابی، بزرگ صحابی جابر پہلی مرتبہ زیارت کے لیے آئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جابر کو حکم ہوا، اے جابر یہاں سے ہٹ جاؤ، میرے اہل حرم آ رہے ہیں۔ آزادارو، جابر ہٹتے ہیں، اہل حرم کا قافلہ آتا ہے۔ بس ایک مرتبہ بیویوں نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا، کبھی حسین کی قبر سے رخصت ہوئے، کبھی علی اکبر کی قبر سے رخصت ہوئے، کبھی پرسا دیا، کبھی شہداء کی قبر پہ جا کے پرسا دیا۔
ہو جائے، وفات پا جائیں، بس ایک مرتبہ حکم دیا گیا قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو۔ آخری رخصت کے لیے تمام بیویاں جاتی ہیں، کبھی روضہ قبر حسین پر جاتی ہے، کبھی علی اکبر کی قبر پہ جاتی ہے، کبھی شہداء کی قبر پہ جاتی ہے۔ ہاں آخری مرتبہ پھر حسین کی قبر پہ تمام بیویاں جاتی ہے۔ سید سجاد کہتے دیر ہو جائے گی، جلدی روانہ ہو۔ بس ایک مرتبہ تمام بیویاں، اللہ جانے کس دل سے بیویاں اٹھی ہوگی، تمام بیویاں اٹھ جاتی ہیں، لیکن ایک بیوی ہے جو نہیں اٹھتی ہے۔ معلوم ہے وہ کون؟ وہ اصغر کی ماں رباب ہے قبر پہ۔ بس ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے اماں اٹھئے، بس ایک مرتبہ رباب نے کہا اے میرے لال سید سجاد، جو بھی بیویاں مدینے واپس جائے ان کا کوئی نہ کوئی وارث ہے جو ان کو دیکھے گا۔ ارے رباب کیا منہ لے کر مدینے واپس آئے؟ میرا سہاگ یہاں ہے، میرا علی اصغر یہاں ہے، میری سکینہ زندان شام میں ہے۔ ارے رباب کیسے جائے جس کی گود بھی اجڑ گئی، جس کی گود بھی اجڑ گئی، وہ کس منہ سے مدینے اللہ 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 اللہ